یہاں تک ہو گیا تھا الم یجعل کیدہم فی تضلیل. سمجھ میں آ گیا تھا یہ. وَأَرْسَلَ، ارسلہ سے ملتا جلتا لفظ آپ نے پڑھا ہے اکرما. اکرما کا مصدر کیا آتا ہے بتائیں نا. اکرما کا مصدر کیا ہے؟ اکرام. اکرام کا ماضی آئے گا اکرما، تو ارسال اس کا ماضی آئے گا ارسلہ. ارسال کا معنی بھیجنا. رسول جس کو بھیجا گیا وہ. رسول کو رسول کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ارسال ہوتا ہے. تو ارسال کا معنی بھیجنا. اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ جو اصل میں انگلش کا ہے، اس معنی میں نہیں ہے لیکن یاد کرنے کے لیے پارسل کہتے ہیں. ایک یہیں دے دو، دو پارسل کر دو. پارسل کا مطلب میرے ساتھ بھیج دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ارسلہ بھیجا اس نے. کس نے؟ اس رب نے. علیہم اس ابرہا کے لشکر کے اوپر. طیرن، طیر کہتے ہیں پرندے کو. اس سے یہ لفظ اردو میں استعمال ہو طیارہ. طیارہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہوائی جہاز کو کہتے ہیں نا، اڑنے والا. تو یہ طیر سے نکلا ہے. طیرن ابابیل. ابابیل کہتے ہیں جھنڈ کو. جھنڈ کے جھنڈ. بہت سارے جو جھنڈ ہوتے ہیں نا مختلف چیزوں کے، ان کو ابابیل کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کے اوپر پرندے، جھنڈ کے جھنڈ، لشکروں کے لشکر بھیجے پرندوں کے. یہ جو کہتے ہیں نا ابابیل پرندہ بھیجا، یہ غلط ہے. ابابیل کوئی پرندہ نہیں ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں ابابیل نام کا چھوٹا سا پرندہ تھا وہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے. ابابیل کوئی پرندہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ابابیل، ابابیل جمع ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی واحد آتی نہیں ہے. بعض پلورل ایسے ہوتے ہیں جن کا سنگولر نہیں ہوتا. نیوز ہے نا، نیوز خبروں کو کہتے ہیں. اس کی کوئی میرا خیال ہے سنگولر نہیں ہے کہ نیو تو نیا، ایک نئی چیز بن جائے گی وہ. تو نیوز کہتے ہیں خبروں کو. تو ایسے ہی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو پلورلی استعمال ہوتے ہیں، ان کا واحد ہوتا ہی نہیں. تو جھنڈ کے جھنڈ، کسی بھی چیز کے بہت سارے جھنڈ ہوں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابابیل. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کے اوپر پرندے، جھنڈ کے جھنڈ. وہ پرندے کون سے تھے، کیا مخلوق تھی؟ وہ عرب میں نہیں ہوتے تھے. میں نے جیسے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں، عرب ان پرندوں سے واقف نہیں تھے. ابرہا بھی نہیں جانتا تھا. بس اللہ نے کوئی آسمانی پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو اپنی چونچوں میں کنکریاں لے کر آئے تھے. ترمیہم، ترمی، ترمی کسے کہتے ہیں؟ ترمی. اس سے ملتا جلتا لفظ آپ نے کون سا پڑھا ہے؟ بولے بھائی، جلدی سے بولا کریں. ترمیو. نہیں، ترمیم تو الگ چیز ہے بھائی. زور سے بول دیں. جو آپ نے گردانیں پڑھی ہیں، تفعلو، ترجعو، ترحمو، تعبدو، یہ سارے اسی سے ملتے جلتے ہیں نا. فوراً بولا کرو ذرا، بیداری کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ لوگ. ترمیو، ترمیو کا مطلب رمی کسے کہتے ہیں؟ رمی، پھینکنے کو. سعودی عرب جب حج کرنے جاتے ہیں تو رمی کرتے ہیں نا. رمی، پھینکنے کو رمی کہتے ہیں. تیر پھینکنے کو بھی رمی کہتے ہیں. رمی، تیر اندازی، رمی. تو ترمی کا معنی رم کہتے ہیں تیر پھینکنا. ترمی ترحمو کی طرح، تیر پھینکتے ہو تم. اور یہ واحدہ مؤنث غائبہ کے لیے بھی، تیر پھینکتی ہے وہ. بھائی تضریبو دو معنی میں آتا ہے نا، مخاطب میں بھی اور غائب عورت کے لیے بھی. ترمی، تیر پھینکتی ہے وہ ایک عورت. تو یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے جو ہے نا، جمع کا لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک جماعت آئی، تو جماعت تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس میں. پہلی بات تو سارے مرد ہیں، ان کو آئی کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ وہ تو آیا. اور آیا بھی ایک ہوتا ہے، وہ تو آئے. لیکن ایسا نہیں ہے. جماعت کا لفظ واحدہ مؤنث ہے. ورڈ کو دیکھا جاتا ہے نا کہ لفظ کیا ہے. تو ایک سنگولر کہلائے گا وہ، اور مؤنث کا لفظ کہلائے گا. تو ترمی کا مطلب یہ جھنڈ کے جھنڈ یہ پھینکتے تھے. ہم، ان پر، فائرنگ کرتے تھے ان پر، پھینکتے تھے ان پر. بحجارۃ، پتھروں کے ساتھ، یعنی پتھر پھینکتے تھے.
یہ فائرنگ کر رہے تھے ان کے اوپر پتھروں کے ساتھ، پھینک رہے تھے رمی، ہم بھی رمی کرتے ہیں نا پتھر کے ساتھ، کنکری کے ساتھ، تو یہ بھی پتھروں کے ساتھ رمی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. من سجیل، وہ پتھر سجیل کے بنے ہوئے تھے، یعنی سجیل کی جنس میں تھے. سجیل کہتے ہیں پتھر اور مٹی کے ملاپ سے جو کنکری وجود میں آتی ہے نا، اس کو سجیل کہا جاتا ہے. ایک تو خالص پتھر ہوتا ہے، وہ کسی کے کھینچ کے لگائیں تو جبڑا پھاڑ دے، اور ایک خالص مٹی ہوتی ہے، کسی کو ماریں کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے درمیانی حالت، کنکر جسے کہتے ہیں، نہ خالص پتھر ہے اور نہ خالص مٹی. تو ایسے سجیل کے بنے ہوئے پتھر تھے، یعنی کنکریاں تھیں جو انہوں نے اوپر سے پھینکی ہیں. کیا مطلب؟ بڑے بڑے میزائل نہیں تھے، کوئی چٹانوں کے بڑے بڑے پتھر نہیں تھے، ایسے مٹی کے چھوٹی چھوٹی کنکریاں. جیسے ہم وہ رمی کرتے ہیں نا، وہاں پہ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں. بعض پٹھان کیا کرتے ہیں، جوتے اٹھا اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے پھینکتے ہیں. تو کنکریاں تھیں سجیل کی جنس میں سے، سجیل کی بنی ہوئی وہ کنکریاں تھیں جو وہ ان پر پھینک رہے تھے. فجعلہم، تھی تو اتنی چھوٹی کنکریاں اور پھینکنے والے چھوٹے چھوٹے پرندے. لیکن فا کمانا پھر، یا تو جعل، یا جل آ چکا ہے، جعل بنانا یا کر دینا. جعلہم، اس کنکری نے کر دیا یا تیرے رب نے کر دیا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ان کو، کن کو؟ ابرہا اور اس کے لشکر کو کر دیا. کعصفن، عصف کہتے ہیں چارہ، گھاس پھوس. گھاس پھوس پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ گھاس پھوس، خشو خاشاک، چارہ، گائے جو بھینسیں جو چارہ کھاتی ہیں. کا معنی ہوتا ہے جیسا. کا کتنا شارٹ لفظ ہے، کعصفن، چارے کے جیسا. کا معنی جیسا. جیسے ہم کہتے ہیں زیدن کا عمرن، زید ہے کا عمرن، یعنی مثل عمرن، زید ہے عمر کے جیسا. زیدن اسدن، اسد کہتے ہیں شیر کو. زیدن اسدن، زید کیا ہے؟ شیر ہے. اور کا الاسد، کل اسد، شیر کی طرح ہے. زیدن کل اسد، الاسد کا معنی شیر، کل اسد کا معنی شیر کی طرح. الحمار، گدھا. کل حمار، کل حمار گدھے کی طرح. الحمار عین گدھا، کل حمار گدھے کی طرح. اور آج حمار تو نا، کل حمار ایک، آج حمار. تو کعصفن، بنا دیا اس اللہ نے اس لشکر کو، کعصفن، چارے کی طرح. اور چارہ بھی کچھ جان رکھتا ہے، لیکن ایسا چارہ مأکول. عقل کا معنی کھانا. مأکول سے ملتا جلتا لفظ کون سا پڑھا ہے آپ نے؟ مفعول. معبود، مقتول، جسے قتل کیا جائے. تو مأکول جسے کھایا جائے. وہ چارہ جو کھا لیا گیا ہو، پھر وہ کھانے کے بعد جب نکلتا ہے کیسا، کیا حال ہوتا ہے اس کا. نہیں، یہ بات سنیں، اس کو ہم آسان زبان میں ترجمہ کریں گے، ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا یا کھایا ہوا بھس. بھائی کھیتی جب کٹتی ہے تو اس میں جو چارہ رہ جاتا ہے تو پرند وہ جو آتے ہیں پھر چوپائے اس چارے کو کھا پی کے بالکل ہی برابر کر دیتے ہیں. منہ مارا ہو کسی چارے میں جانور نے، جو چارہ اس کے پیٹ میں چلا گیا وہ گوبر بن کے نکلتا ہے، وہ بھی کھایا ہوا. جو بچ گیا وہ بھی کھایا ہوا ہی کہلاتا ہے. جو بچا ہوا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کچھ چبا کے پھینک دیا، کچھ میں تھوک ملا دیا، بالکل بیکار. تو ایسا بھوسے کی طرح بنا دیا. وہ کنکری جس پہ لگتی تھی گل سڑ کے ختم ہو جاتا تھا. وہ مردہ لاشیں بالکل بھوسے کے چارے کی طرح، گلے ہوئے چارے کی طرح پڑی ہوئی تھی، وہ جن کا کوئی وزن بھی نہیں تھا. ویسے جب زندہ ہوتا انسان مرتا ہے تو اس کا وزن ہوتا ہے، ایک لاش ہوتی ہے، تو لاش بھی نہیں تھی. جیسے کہتے ہیں نا کوئی کیمیائی بم پھینکا ہو، امریکہ جیسے آج کل کہیں اٹیک کرتا ہے تو کیمیائی بم پھینکتا ہے، کیمیکل ہوتے ہیں اس میں، وہ کیا کرتا ہے، مارتے نہیں، یہ لاش کو گلا دیتے ہیں. وہ ایسا گلا دیا اس میں، پتہ نہیں اللہ نے کیا تاثیر رکھی تھی ان کنکریوں میں، کیا کیمیکل تھا اس کے اندر کہ اس نے بالکل گلا کے ختم کر دیا ان کو. تو بھی ایک دفعہ اس کا ترجمہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. الم تارا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تیرے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ.
الم یجعل کیا نہیں کر دیا کیدہم فی تضلیل ان کی تدبیر کو ناکامی میں تبدیل نہیں کر دیا اس نے. وارسل علیہم اور بھیجے ان کے اوپر طیرن پرندے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے پورے لشکر کے لشکر بھیجے. ترمیہم یہ پرندے ان پہ مارتے تھے بحجارت پتھروں کو من سجیل جو سجیل کے بنے ہوئے تھے یعنی سجیل سے تھے وہ پتھر مٹی اور پتھروں کا ملاپ ایسی کنکریاں تھی. فجعلہم اور تیرے رب نے کر دیا ان کو یا اس فائرنگ نے کر دیا اس عمل نے کر دیا ان کو کعصف مأکول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ایسا بنا دیا ان کو بیڑا غرق کر دیا ان کو گلا سڑا کے ختم کر دیا. اور اس رب نے اپنے گھر کی ایسے حفاظت کی. تو اس صورت میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے. دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. تیسری بات بیت اللہ کی عظمت کی یہ جو اتنی سی چار دیواری ہے ہمیشہ سے یہ مرجع خلائق رہی ہے. لوگ ہمیشہ سے حج کرنے اس طرف جاتے ہیں طواف کرتے ہیں تو یہ اتنی آسانی سے نہیں ہے بلکہ اس کو بڑی بڑی طاقتوں نے مسمار کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے دنیا میں کوئی کسی کی عبادت گاہ کو چھوڑتا نہیں ہے جب تک اس میں پہرے دار نہ بٹھائے جائیں. تو بیت اللہ جو عربوں کے پاس تھا اور عرب طاقتور بھی نہیں تھے ان کو دنیا نے کہاں چھوڑنے کی کوشش کی ہوگی دوسرے ملکوں نے. تو وہ ہو چکے ہیں اس پہ حملے لیکن اللہ نے حفاظت کی اپنی طاقت اور قدرت سے. اور پانچویں بات یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اس طرح سے نمونے دنیا کو دکھا رہا ہے. اور چھٹی بات اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے. جو بھی دین کا داعی ہے مبلغ ہے وہ ناکامیوں کو دیکھ کے مایوس نہ ہو بلکہ وہ یقین رکھے کہ اللہ جب اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے تو اپنے دین کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. وہ البتہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا. اس میں اللہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے کیونکہ جب قیامت آنے والی ہے تو پھر بیت اللہ کی حفاظت کا فائدہ نہیں ہے. حج ویسے ہی ختم ہو جائے گا لوگ کافر ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو وہاں تو ابرہا اتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا نا ہاتھیوں کا بیت اللہ کو نہیں گرا سکا. لیکن قرب قیامت میں حدیث میں آتا ہے ایک کالا حبشی باریک پنڈلیوں والا چھوٹے قد کا آدمی وہ بیت اللہ کو گرائے گا. یعنی کمزور ترین آدمی اتنا طاقتور ہو جائے گا بیت اللہ گرا دے گا آگے کیونکہ قرب قیامت ہوگی دنیا میں فساد ہوگا. تو جب تک قیامت نہیں آتی یا قیامت قریب نہیں ہوتی اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرتے رہیں گے. اب بھی کر رہے ہیں. آج بھی بیت اللہ کی جو حفاظت ہو رہی ہے بہت بڑا معجزہ ہے یہ کیونکہ اسرائیل امریکہ ان کو بالکل یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک چھوٹی سی چار دیواری ہے جو نہ سونے کی بنی ہوئی نہ چاندی کی بنی ہوئی مگر سال کا اگر حساب لگاؤ نا یعنی پورے سال میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا جب بیت اللہ کا کوئی طواف نہ کر رہا ہو. پوری دنیا میں ایسی عبادت گاہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو ایسے اس میں فانوس اور اتنی اٹریکشن کی چیزیں ہیں کہ لوگوں نے اس کو ایک سیاحوں نے اس کو ایک مرکز بنا لیا ہے. بیت اللہ میں کچھ ایسا نہیں ہے. چار دیواری ہے نا زیادہ سے زیادہ وہ تو سعودی حکومت نے سونے کا دروازہ لگا دیا وہ تو اب لگایا ہے ورنہ پہلے تو سونے کا دروازہ بھی نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ اس میں صوفے نہ پنکھے نہ لائٹیں نہ ایئر کنڈیشن ایک چار دیواری ہے بس. نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو اتنا طواف ہوتا ہے نا اس گھر کا اتنا طواف ہوتا ہے پورے سال طواف ہوتا ہے. صرف عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ جو حج کا دن ہے واحد دن ہے جس میں بیت اللہ خالی ہوتا ہے واحد دن. اور پھر سب سے زیادہ جو طواف ہوتا ہے بیت اللہ کا وہ حج کے یعنی بقرعید کے 3 دنوں میں ہوتا ہے کیونکہ یہ طواف زیارت ہے نا جو اصل طواف ہے جو حج کا دوسرا سب سے بڑا رکن ہے طواف زیارت. اس میں تو ایک یعنی آپ کبھی دیکھیں اس کی ویڈیو دیکھیں اگر اللہ آپ کو توفیق دے. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں جب پل سے نیچے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی لیکن ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میں اپنا طواف مکمل کر لوں. تو وہی ہے دیوانوں کی طرح جیسے شاعر نے کہا نا امر من الدیاری دیاری لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار کہ میں لیلا کے در و دیوار سے بھی محبت کرتا ہوں اور لیلا کے در و دیوار کو بھی چومتا ہوں اور اس کی گلیوں کے بھی چکر لگاتا ہوں. اس لیے نہیں کہ مجھے اس کی گلی سے محبت ہے یا اس کی دیواروں سے محبت ہے. میں اینٹوں سے محبت کرنے والا آدمی نہیں ہوں. بات یہ کہ اس گلی میں اور اس اینٹوں کے پیچھے جو رہتا ہے نا مجھے اس سے محبت ہے. اس گھر اور اس گلی کی نسبت محبوبہ کی طرف ہے. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے
اس کی گلی سے، اس کے در و دیوار سے، اس کی ایک ایک چیز سے محبت ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو گھر ہے نا، یہ چار دیواری، اس میں کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا، میرا ہے یہ. حالانکہ بنایا بھی انسانوں نے. ابراہیم علیہ السلام تو انسان تھے، بنایا بھی اسی مٹی سے جس سے ہمارے گھر بنتے ہیں، بلکہ ہمارے گھر میں جو بنتے ہیں وہ ذرا اعلیٰ قسم کی سیمنٹ بجری سے بنتے ہیں، تو ایسی مٹی سے بنا دیا. نسبت کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف. تو بس نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی ہے، تو اب اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو آج بھی بہت حفاظت ہو رہی ہے بیت اللہ کی، ورنہ عقلی لحاظ سے بہت مشکل ہے، کیونکہ اتنی سازشیں ہو رہی ہیں، اتنی سازشیں اندرونی بیرونی، بہت سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر سازش کو ناکام بنا دیتے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اسلام جیتا جاگتا زندہ مذہب ہے. عیسائیت اور یہودیت کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا حج وج ختم ہو گیا. بیت المقدس میں عیسائی بھی حج نہیں کرتے، جو ان کا اصل قبلہ تھا. جو کرتے بھی ہیں تو وہ ایسا حج ہے جو کہیں دنیا میں نظر ہی نہیں آتا، رش ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارا جب حج آتا ہے پوری دنیا سے بیت اللہ کے لیے پروازیں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اتنی پروازیں اڑتی ہیں. سعودی عرب کا جو جدہ ایئرپورٹ ہے نا، اس میں جہازوں کے لیے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی تھی نا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا اس ریگستان میں اور اس بیابان میں ایک چار دیواری بناؤ. کھانے کو روٹی نہیں ہے، اس ایک بچہ اور اس کی ماں حضرت ہاجرہ، ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے یہاں پہ، اور کوئی بندہ آنا بھی نہیں چاہتا. لیکن کہا کہ آپ اعلان کر دو لوگوں میں حج کا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی زیارت کریں. تو لوگ کیسے آئیں گے؟ یاتینا رجالا وعلی کل ضامر، لوگ پیدل بھی آئیں گے اس پہ. یہ تو اب جہازوں میں حج ہوتا ہے، پہلے تو پیدل حج ہوا کرتا تھا. کوئی افریقہ سے چل کے پیدل آ رہا ہے، کوئی ہندوستان سے. ہمارے باپ دادا بتایا کرتے تھے کہ پہلے جب حاجی کو گھر سے رخصت کیا جاتا تھا یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں زندہ لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا، اور حاجی ہونا بڑی بات تھی. حاجی صاحب گھر والوں سے وصیتیں لکھ کے جاتے تھے، پتہ نہیں لوٹوں. پیدل جاتے تھے. بحری جہازوں کا جو سفر ہوتا تھا وہ بھی ہواؤں کے رحم و کرم پہ تھا کہ ہوا اگر جدہ کی طرف چل رہی ہے تو جدہ پہنچا دے گی. ورنہ کئی ملک دنیا میں ایسے آباد ہوئے ہیں کہ وہ حاجی لوگ حج کرنے جا رہے تھے، ہوا کہیں اور نکل گئی، کسی جزیرے میں پہنچ گئے، ملک آباد ہو گیا باقاعدہ وہاں، کیونکہ واپس تو آ نہیں سکتے تھے. نقشے تھوڑی تھے کہ ادھر انڈیا لگتا ہے ادھر کہاں لگتا. تو بیت اللہ کی تڑپ میں، بیت اللہ کی یاد میں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کا اعلان کر دو، وہ کیا ہوگا؟ اونٹوں پہ بھی آئیں گے، سواریوں پہ بھی آئیں گے، پیدل بھی سفر کر کے آئیں گے. من کل فج عمیق، ہر نشیب و فراز کو طے کر کے آئیں گے. پہاڑی راستے بھی، پہاڑ بھی آتے ہیں. بہت سے لوگ حج کرنے آتے تھے، راستے میں ماؤنٹ ایوریسٹ اور کیٹو کی پہاڑیاں بھی آتی تھیں، بڑے بڑے صحرا بھی آتے تھے، سمندر بھی آتے تھے، سب عبور کر کے ایک چھوٹی سی چار دیواری ہے اس کی زیارت کے لیے. تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا جو دین ہے، آخری دین، وہ زندہ مذہب ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ پادریوں کا صرف گھروں میں رہے. عیسائیت کیا ہے؟ پادریوں کے چرچ میں رہ گئی ہے، وہاں بھی نہیں ہے. پادری کے اپنے گھر میں نہیں ہے عیسائیت. باقی کا وہ پادری بھی بس مسجد کی حد تک ہے، باقی گھر جا کے وہ بھی جو ہے نا وہ اپنے حساب کتاب سے وقت گزارتا ہے. یہودیت کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، ہندو مذہب بھی ختم ہے دنیا سے. ایسی چند ایک باتیں رہ گئی ہیں. تو اسلام پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے. حج سے پتہ چل جاتا ہے، بیت اللہ کے تقدس سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے انتظامات کیے ہیں. وقت ہو گیا. آگے چونکہ ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کا بالکل ایک نیا مضمون ہے، تو پھر اگلی کلاس کے لیے رکھتے ہیں، ورنہ یہ سارا خلط ملط ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اگلی سورت ہے ہماری ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. یہیں تک آج ہم پڑھیں گے، وقت اتنا ہی ہے. ویل کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، میں نے بتایا تھا نا، ویلکم آفاق احمد بتایا تھا نا، ایک واقعہ اس پہ. ویل کسے کہتے ہیں؟ تباہی ہے، بربادی ہے. لیکلی، لی کا معنی لیے، کلی ہومزہ، ہر ہومزہ کے لیے. تباہی ہے ہر ہومزہ اور لومزہ کے لیے. یہ ہومزہ اور لومزہ کیا ہوتا ہے یہ میں بتاؤں گا. یہ سمجھ میں آیا؟ تباہی ہے، بربادی ہے ہر ہومزہ اور لومزہ کے لیے.
ہومزہ اور لمزہ ہمز کہتے ہیں جو کسی کے پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے، غیر موجودگی میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی برائیاں کرتا ہے، چغلیاں لگاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، نیت کیا ہو؟ فساد ڈالنا، لڑوانا. غیبت بھی اسی کو کہتے ہیں نا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. غیبت میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. غیبت کسی میں کوئی عیب موجود ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں وہ عیب بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے، خواہ آپ کی نیت کچھ بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ خواہ آپ کی نیت کچھ بھی ہو، شریعت نے حکم دیا عیب پہ پردے ڈالو، چھپاؤ لوگوں کے عیب کو. اگر آپ نے کسی کا عیب، کوئی برائی دیکھ لی، کسی کو دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے، کسی کو دیکھ لیا کوئی اور گندگی کرتے ہوئے، اب شریعت نہیں کہتی کہ اس کے راز کو دنیا کے سامنے آپ فاش کریں. آپ نے جا کے بتایا پتہ ہے وہ آدمی بڑا نیک بنا پھرتا ہے ایسا، تو یہ غیبت کہلائے گی. ٹھیک ہے نا؟ چاہے آپ کی نیت کچھ بھی ہو. اور ہمز کہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا علی وجہ الافساد، معاشرے میں فساد ڈالنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، چھوٹا دکھانے کے لیے. چغل خور بھی اسی کو کہتے ہیں نا، چغلیاں. دیکھو ایک ہوتا ہے آپ افسران بالا کے سامنے کسی کا عیب بیان کریں تاکہ آپ کا ادارہ صحیح ہو جائے. آپ بتائیں سر آج کل آپ کو پتہ ہے وہ فلاں امپلائی جو ہے وہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے، اگر آپ نے اس کو قابو میں نہیں کیا تو ہماری کمپنی برباد ہو جائے گی. تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو حمز نہیں کہتے. برائی تو آپ بیان کر رہے ہیں مگر آپ کا مقصد کمپنی کو بربادی سے بچانا ہے. آپ کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں، آپ نے ایک ٹیچر کے پروفیسر کو بتایا سر یہ ٹیچر جو ہے نا ٹائم پہ آتے نہیں ہیں، حاضری پوری لگاتے ہیں اور طلبہ کو سلیبس مکمل کروا نہیں رہے ہیں اور جو ہے نا اس میں لکھتے ہیں غلط، تو اس سے تو ہمارا اسکول برباد ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا. اس کو حمز نہیں کہیں گے کیونکہ آپ اس کی غیر موجودگی میں برائی تو بیان کر رہے ہیں مگر آپ کی نیت اصلاح ہے، فساد نہیں ہے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ نیت کیا ہے؟ اصلاح، فساد نہیں. لیکن بعض لوگ آپ کو پتہ ہے فسادی ہوتے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں کی بچی گھر سے بھاگ گئی، فلاں سے چکر چل رہا ہے، فلاں کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں تو یوں ہے، فلاں تو یوں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں آپس میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں. فلاں مولوی صاحب ایسے ہیں، فلاں جو ہے وہ خطیب ایسے ہیں، اور فلاں یوں ہیں، اور فلاں آدمی ایسا ہے، آپ کا فلاں دوست تو یوں ہے. بیوی کے سامنے شوہر کی، شوہر کے سامنے بیوی کی، تمہارا میاں تو چکر باز ہے. اب اگر وہ چکر باز بھی ہے تو بیوی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ الگ سے اس کو لے جا کے بتا دو بھائی تو چکر بازیاں چھوڑ دے. بیوی کو بتانے کا مقصد، پولیس کو بھی بتاتا نا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. بیوی کو بتانے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپس میں پھوٹ ڈال دینا. تو جس کی نیت اصلاح کی ہوتی ہے وہ بیوی کو بتانے کے بجائے پہلے اس کو بتائے گا چھوڑ دے چکر بازی ہے، ورنہ پولیس کو بتاؤں گا میں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن لوگ پولیس کو بھی نہیں بتاتے، اس کو بھی نہیں بتاتے، ڈائریکٹ بیوی کو بتا دیں گے جا کے. اور بیوی میں کوئی عیب ہوگا تو ڈائریکٹ کس کو بتا دیں گے؟ شوہر کو. تو اس قسم کے لوگوں، اس عمل کو حمز کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حمز. اور یہ کام کرنے والے کو حماز. جس میں اس قسم کا ٹیکنیکل فالٹ ہو نا، جس آدمی کا مزاج ایسا ہو، طبیعت ایسی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حماز. جیسے حمد کرنے والے کو حماد، حامد بھی کہتے ہیں، حماد. حامد اس میں فاعل ہے اور حماد مبالغہ ہے، تو حماز بھی مبالغہ. سورہ نون میں آتا ہے نا حماز مشاء بنمیم. اللہ نے کافر کی علامت بیان کی ہے، حماز ہے، مشاء چلتا ہے، بنمیم چغلیوں کے ساتھ. تو غیر موجودگی میں اس کے عیب تلاش کر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، فساد مچانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں حماز. اور اس کا مبالغے کا صیغہ جیسے حماز آتا ہے، ہمزہ بھی آتا ہے. ہمزہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. ہمزہ وہ شخص جو لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی عیب جوئی کرتا ہے، ان کے عیوب تلاش کر کر کے معاشرے میں اچھالتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور لمزہ یہ لمز سے نکلا ہے، لمز. لمز تانا دینا. تانا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اس کی برائی پہ، لمز منہ کے سامنے اور حمز پیٹھ پیچھے. لمز سامنے تانا دینا. دیکھو جب کسی کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے،
تو آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ اصلاح ہو جائے اس کے عیب کی، تو آپ اس کو آرام سے بٹھائیں گے، بولیں گے بھائی دیکھو آپ شکل سے تو بڑے نیک آدمی لگتے ہیں، اور لیکن یہ کہ آپ آج کل حرکتیں مناسب نہیں کر رہے، تو اس سے آپ کے بچوں پہ برے اثرات پڑیں گے، آپ یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی، میں آپ سے بھی زیادہ برا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں آپ سے بھی زیادہ برا آدمی ہوں، یعنی آپ چاہیں گے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور میں اس لیے نصیحت نہیں کر رہا کہ میں کوئی آپ کا ٹیچر ہوں یا کوئی استاذ ہوں، میں تو اس لیے کہ میں تو آپ سے بھی زیادہ برا ہوں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ میرے اویو بیان کیا کریں، تو ایک دوسرے کی باتیں بتانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے اصلاح ہو جاتی ہے. تو میرے اندر کوئی عیب ہو وہ آپ مجھے بتا دیں، آپ کے اندر ایک عیب میں نے نظر آیا کھلے عام اس طرح کی آپ کے اندر ایک حرکت ہے، آپ اگر چھوڑ دیں تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا. اس طرح سے اس کو یہ احساس ہو کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، جیسے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بھائی کیا ہو گیا؟ اس کو تانا دینا نہیں کہتے، اس کو تانا دینا نہیں کہتے بلکہ سمجھانا کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے تانا دینا. تانا دینا پتہ ہے تو کتنے پانی میں ہے، یہاں باتیں پھینک رہے ہیں، یہاں کھڑا ہو کے تقریریں کر رہا ہے، لوگوں کو تفسیریں پڑھا رہا ہے، میں پتہ ہے، سب پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے. ایک بڑے عالم تھے، بڑے خطیب تھے، بڑے زبردست اصلاحی بیان کرتے تھے، اور بہت لوگوں کو اللہ نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی توفیق دی. ان کا ایک کلاس فیلو تھا، وہ بچپن میں شرارتی تھے. اب مدرسے میں تو بچے تو شرارتی ہوتے ہی ہیں، وہ تو پھر ایک عمر کے بعد انسان میں تبدیلی آتی ہے. بچپن میں گھنٹیاں بجا کے بھاگنا، لوگوں کی چپلیں چوری کرنا، اس قسم کی ایکٹیویٹیز تھیں. تو ان کے ایک دوست ان کو تانا دیتا تھے آج تو اتنا بڑا پیر بنا پھرتا ہے، ہمیں پتہ ہے تو کیا ہے. ٹھیک ہے نا، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے. لیکن وہ واقعتاً نیک تھے. جو نیک نہیں ہوتا نا اس کو تو غصہ آ جاتا ہے سن کے، اوئے تو میرے راس پاش کر رہا ہے. وہ واقعتاً نیک تھے. تو وہ کہنے لگے بھائی جیسے تجھے پتہ ہے نا میرے بارے میں، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں کیا ہوں. تجھے تو ماضی پتہ ہے، میں تو اب بھی ایسا ہی ہوں. یہ تو لوگوں نے عقیدت میں مجھے یہاں سے یہاں تک پہنچا دی ہے، حقیقت تو یہی ہے جو تو بتا رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو تواضع کہتے ہیں. بھائی ہم تو اس قابل نہیں ہیں، یہ تو لوگوں نے عزت دے دی ہمیں. دوسرا ہوتا تو اٹھا کے تھپڑ لگاتا ہوئے، لوگوں میں بنی ہوئی عزت تو میری ضائع کر رہا ہے. اچھا، تو تانا دینا کسے کہتے ہیں؟ کسی کے منہ پہ اس کا عیب بیان کرنا، نیت اصلاح کی نہ ہو بلکہ نیت اس کو ذلیل کرنا. اور اس کو ذلیل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی عزت کروانا. وہ ذلیل ہوگا، آپ کی نگاہوں میں گر جائے گا، آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گا، اور آپ پھر بار بار گزرتے ہوئے اپنا کالر اونچا کریں گے. ایسے لوگ ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا، یہ میں مثال دے رہا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ لمز کسے کہتے ہیں. بنات کے کسی مدرسے میں کسی مولوی صاحب کی اپنی اسٹوڈنٹ سے سیٹنگ ہو گئی. اللہ تعالیٰ بچائے سب لوگوں کو اس قسم کی سیٹنگ سے. تھے بہرحال جوان مولوی صاحب تھے، خوبصورت بھی تھے. تو کسی اسٹوڈنٹ سے کیا ہو گئی، ان کی اپنی طالبات سے میں سے کسی سے ہو گئی سیٹنگ. مجھے جس شخص نے یہ واقعہ سنایا، میں اس شخص کو تو جانتا ہوں، ان مولوی صاحب کو نہیں جانتا. اگر میں جانتا ہوتا تو میں اس سے یہ واقعہ نہیں سنتا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو کسی کا عیب میرے سامنے آ رہا ہے نا، یہ تو جائز نہیں ہے شریعت میں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مولوی صاحب کو میں نے پارک میں دیکھا، کہیں یہ جو سفاری پارک ہے نا ادھر بہت دور ہے یہاں سے. وہ مولوی صاحب بھی بڑے ہوشیار، بہت دور لے کر گئے تاکہ کوئی محلے پڑوس والا دیکھنے کو نہ ملے. تو وہاں اس کے ساتھ بیٹھ کے اسلامی طریقے کے مطابق چائے پی رہے تھے. بھائی مولوی صاحب سیٹنگ بھی تو اسلامی طریقے کے مطابق کریں گے نا، یعنی دور دور بیٹھے ہوئے ہیں شرعی حدود کے اندر. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مولوی صاحب نے کسی لڑکی کو پرپوز کیا تو کہا کہ حج کرو گی میرے ساتھ. تو وہ چونکہ مولوی صاحب اپنی زبان میں بات کریں گے، لوگ کہتے ہیں پارک چلو گی، وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ عمرے پہ چلو گی. ٹھیک ہے. تو وہ کہیں سفاری پارک میں کہیں اس کو لے کے بیٹھے ہوئے، کوئی آپس میں سیٹنگ ویٹنگ ہو رہی ہے، شادی کی نیت ہی ہوگی، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں. تو اس نے کہیں دیکھ لیا، اس نے کیا کیا؟ دیکھ لیا. اب یہ مولوی صاحب کو بلیک میل کرنا شروع کیا اس نے. مولانا صاحب میں نے آپ کو فلاں پارک میں فلانی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا ہے. ہوا یہ، دیکھو غلطی کی ان مولوی صاحب نے، جائز نہیں ہے ایسے کرنا، لیکن ایک گناہ ایک آدمی سے ہوا ہے تو خیر خواہ بننا چاہیے. اس کو چاہیے تھا کہ الگ میں لے جا کے، اول تو بتاتا ہی نہیں کہ میرے کہنے سے مولوی صاحب تھوڑی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ قرآن و حدیث پڑھ کے نہیں ٹھیک ہوئے، مدرسے میں پڑھا کے نہیں ہوئے، تو آپ مٹی ڈالو، بولو بھائی یہ جانے آخرت جانے، چھوڑ دو بس، نظر توبہ استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ ان کو بچنے کی توفیق دے. اور یہ بھی تو امکان ہے بعد میں توبہ کر لے انسان. تو اس نے کیا کیا نالائق نے، پہلے تو ان کو یہ جتلا دیا کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، اور اب تھوڑا سا تانا وانا بھی دیا کہ بنے پھرتے ہو. مجھے خود بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی سال اس واقعے کے ہو گئے مگر وہ مولوی صاحب مجھ سے نظر نہیں ملا سکتے.
دور سے ایسے شرمندہ منہ پر رومال ڈال کے چلے جاتے ہیں. اب دیکھو عین ممکن ہے ان بیچاروں نے توبہ کر لی ہو. توبہ جب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان تانا دے دیتا ہے نا اور ظاہر کر دیتا ہے, اب اس انسان کی نظر میں انسان دوبارہ نہیں بن سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ انسان گر کے اللہ کی نظر میں عزت حاصل کر سکتا ہے, 100 دفعہ گر کے بھی توبہ کرے گا. لیکن انسان جب انسان کی نظر میں گرتا ہے تو اب آپ 100 دفعہ بھی توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں, اس انسان کی نظر میں دوبارہ عزت نہیں مل سکتی. وہ کہے گا کہ یہ فراڈی ہے, یہ جھوٹ موٹ کی معافی مانگ رہا ہے, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے. دلوں کے حالات کو تو کوئی بھی نہیں جانتا. اس لیے بہت اس کی بات ہے یہ شریعت میں کہ جب کسی کے عیب کو دیکھو تو نہ تانا دو اسے اور نہ اس کی عیب جوئی کرو, بلکہ ستاری کسے کہتے ہیں؟ پردہ ڈالو, چھپا دو اس کو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برائی ہے, مولوی صاحب کو اگر میں نے نہ بتایا تو یہ اور بھی ظاہر ہو سکتی ہے, تو ان کو چاہیے تھا الگ سے لے جاتے, مولوی صاحب کو کہتے مولانا صاحب آپ پہ یہ چیزیں میں نے دیکھ لیا ہے, تو حضرت میں نے دیکھ لیا, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں تو زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, لیکن آپ سوچیے اگر میرے علاوہ کوئی اور دیکھ لیتا تو کیا حال ہوتا, تو میں تو نہیں بتاؤں گا. تو گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے مقتدا اور رہبر ہیں, اگر آپ یہ برائی چھوڑ دیں, کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ آپ اگر یہ برائی چھوڑ دیں, آپ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی, چھوڑ دیں تو اچھا ہے, اس میں آخرت تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, دنیا کی عزت آپ کی تیل ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ مولوی صاحب بھی امید ہے کہ چھوڑ بھی دیتے اور یہ بھی کہتے دیکھو اس نے میری عزت کا بھی خیال ہے, اور آئندہ جب بھی ملتے کبھی تذکرہ نہ کرے اس کا, بولے بھائی آپ وہی نیک ہی آدمی ہے ہماری نظر میں. وہ ایک دفعہ کی اتفاق, ممکن ہے وہ کوئی اسلامی سیٹنگ ہو, ٹھیک ہے نا, ایسے کوئی ایسی آپ کے پاس کوئی یوزر ہو, یہ بھی تو ممکن ہے وہ کوئی مسئلہ پوچھنے آئی ہو ان سے, کیا خیال ہے؟ ایسا مسئلہ ہو کہ جو سب کے سامنے نہیں پوچھا جا سکتا ہو, ہزار قسم کی تعویلات کر سکتا ہے انسان. تو اللہ فرما رہے ہیں تباہی ہے, بربادی ہے ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے اور ہر تانا دینے والے کے لیے. اس لیے علماء کہتے ہیں گناہ کرنا بھی برا ہے, لیکن خود گناہوں سے بچتے ہو اور دوسرے کو گناہوں پہ تانے دیتے ہو, یہ اس سے بھی زیادہ بڑی برائی ہے, گناہوں پہ تانا دینا. البتہ یہاں بھی یاد رکھیں, کسی کے سامنے جب عیب بیان کیا جائے گا, وقت کتنا رہ گیا؟ اچھا بس ابھی میں اس کو سمیٹتا ہوں اسی آیت پہ. کسی کے سامنے جب عیب بیان کیا جائے گا تو اصلاح کی نیت ہو تو جائز ہے, ثواب ہے, اور تانا دینا, تانا برائے تانا مقصود ہو, ذلیل کرنا, تو یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. گناہ پہ تانا دینا کسی کو, چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو, کیونکہ جس گوشت پوست کا وہ بنا ہوا ہے آپ بھی بنے ہوئے ہو. سزا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو آپ کو خدا بننے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ تانے دینا شروع کر دیں. حدیث میں واقعہ آتا ہے نا, ایک بھائی نیک تھا دوسرا برا تھا, تو نیک نے برے کو تانا دیا کہ خدا کی قسم اللہ تیری مغفرت کرے گا ہی نہیں, تو جائے گا جہنم میں. قسم اٹھائی, اللہ کو غصہ آیا کہ یہ مجھ پہ کون ہوتا ہے قسمیں اٹھانے والا. حدیث میں آتا ہے جو نیک تھا اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا اور جو برا تھا اس کو بخش دیا, صرف اس کو دکھانے کے لیے. تو تانا دینے کی اجازت نہیں ہے. البتہ بعض صورتوں میں تانا دینا جائز ہے, کیونکہ اس تانے میں کوئی حکمت ہوتی ہے. وہ یہ کہ ایک آدمی کھلے عام گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہا ہے, اہل حق سے بدگمان کر رہا ہے, تو ایسے آدمی کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے, کیونکہ جب اس کی ہر طرف سے اس کی تعریفیں ہوں گی نا, وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے, گمراہی میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسے آدمی کو اس کی اوقات دلانے کے لیے, یاد دلانے کے لیے, تاکہ یہ اپنے پجامے میں رہے, اپنی چادر سے باہر آنے کی کوشش نہ کرے. گمراہ لوگوں کو, اہل حق کی بات نہیں ہے, تو ایسے آدمی کو تانا دینا جائز ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی باتیں کر رہا ہے بار بار, جو ہے نا علماء کے عیب تلاش کر رہا ہے, یہ سارے ایسے نیچ خاندان کے ہیں اور یہ مدارس کے, جیسے بھی وہ اس کا بیان آیا, پتہ نہیں کون ہے وہ, اس کا نام بھی یاد نہیں ہوتا, یہ سارے ایسے ہیں, یہ تو سارے چور ہوتے ہیں مدرسے والے, اور یہ جو وغیرہ وغیرہ جو آج کل تانے دیتے ہیں. تو اس کو اوقات ہے کہ تو اپنے ابا کا بتا پہلے, ٹھیک ہے نا. ہمارے سامنے تو رپورٹ پہنچی ہے کہ آپ کے جو شناختی کارڈ میں جو آپ نے اپنے ابا کا نام ڈالا ہے یہ آپ کے اوریجنل ابا ہیں ہی نہیں. کتنا بڑا تانا ہے نا. لیکن یہ تانا اس لیے کہ تمہارے باپ کا پتہ نہیں ہے, عیدی سینٹر کے پلے ہوئے ہو تم اور باتیں کر رہے ہو سیدوں اور قریشیوں اور ہاشمیوں کے خلاف. ہے بھائی, قوم تمہاری پتہ نہیں جاٹ ہے, تیلی ہے, جولاہے ہو, کیا ہو, اور تانے کر رہے ہو شریفوں کے اور عزت دار لوگوں کے پر جو ہے نا کیچڑ اچھالتے ہو. تو یہ تانا اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے,
بلکہ اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے تاکہ وہ عزت دار لوگوں پہ کیچڑ اچھالنا ختم کر دے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا تھا. یہودی علماء اسلام کے خلاف بہت سازشیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے تھے دین کا. تو اللہ کے نبی نے ایک یہودی عالم کی تون دیکھی, اتنی بڑی اس کی پیٹ نکلا ہوا. تو اللہ کے نبی نے اس کو تانا دیا کہ تو باتیں کر رہا ہے اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ بڑی توند والے عالم سے اللہ کو نفرت ہے؟ تورات میں لکھا ہوا ہے یہ. لیکن یاد رکھو اس سے وہ توند جو حرام کھا کھا کے توند نکلی ہو, کھا کھا کے اضافی. ایک کسی کا معدہ خراب ہے یا صحت خراب ہے اس کی وجہ سے پیٹ نکل جائے کسی کا, جیسے آج کل بہت لوگوں وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو کیا نبی نے تورات پیش کی, اس یہودی عالم کو تانا دیا کہ تو پہلے اپنی توند کی حفاظت تو کر, تیرا خود تورات پر عمل نہیں ہے, تو اپنی آسمانی کتاب پر عمل خود نہیں کرتا اور تانے کس کو دے رہا ہے؟ مسلمانوں کو. اپنے مذہب پر تیرا پورا وہ نہیں ہے. اس کی مثال ایک اور بس واقعہ سنا کے یہ آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں کہ ایک انگریز تھا, ایک عالم کو اس نے تانا دیا. دیوبند کے ایک عالم تھے, ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی, تو ان عالم کی داڑھی. تو اس انگریز نے ان عالم سے کہا کہ یہ تم نے اپنی شکل کیسی بنائی ہوئی ہے, اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ, کیسی شکل بنائی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی جیسے تمہارے نبی کی تھی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو اس کو یہ تانا دیا کہ تم اپنے پیغمبر کو خود تو فالو کرتے نہیں اور تانے ہمیں دیتے ہو. تو ایسے موقع پہ تانا دینے سے مراد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کو اس کی اوقات یاد دلانا تاکہ وہ اپنی حدود سے باہر نہ نکلے. کیونکہ بہت سے لوگ اپنی تمام حدود کراس کر کر کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, پھر ان کو ان کی اوقات یاد دلانی پڑتی ہے. پھر ایسے تانے دے رہے, تمہارے سالے باپ کا پتہ نہیں ہے, تمہاری ماں کا پتہ نہیں ہے, عیدی سینٹر سے تم دریافت ہوئے تھے, تمہاری والدہ ڈانس کلب میں ناچ کیا کرتی تھی اور آئے ہو علماء کو تہذیب سکھانے ہیں بھائی. اہل حق پر نہیں, یہ باطل لوگوں کو ایسے موقع پہ تانا دینا جائز ہے, کیونکہ یہ تانا فساد ختم کرنے کے لیے ہے, فساد مچانے کے لیے نہیں. لیکن عام حکم یہی ہے کہ اللہ کو نہ ہمس پسند ہے نہ لمس پسند ہے. کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب نہ نکالو اور کسی کے سامنے اس کو اس کی برائیوں پہ تانا مت دو, نہ اس کے خاندان پہ, نہ اس کے نسب پہ, اور نہ اس میں کوئی برائی ہے اس برائی پہ. کسی کی شکل پہ تانا دینا تمہاری شکل کیسی ہے, اور کسی کے نسب پہ تانا دینا کہ تم تو وہاں سے آئے ہو اور پتہ نہیں تمہارے باپ کا پتہ نہیں, تمہاری ماں کا پتہ نہیں, اس قسم کے کسی کو تانا دینا, یا یہ کہ کسی کا چھوٹا قد ہے یا اور کوئی برائی ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے, بے نمازی ہے یا کوئی خدا نخواستہ زنا کر رہا ہے, اس کو تانے دے دے کے ذلیل کرنا, ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ویل, ان کے لیے کیا ہے؟ تباہی بربادی. جیسے زنا کرنے والے کے لیے تباہی ہے تو کسی کو زنا کا تانا دینے والے کے لیے بھی وہی تباہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی ان آیتوں کو اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.